فرینڈس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم نے جو ہے وہ پچھلے ویڈیو میں اپنے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ آف آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ ٹاپک کور کیا تھا، اور اس جو ہے وہ ویڈیو میں ہم جو قائد اعظم 14 پوائنٹ، اب قائد اعظم کے جو ہے وہ 14 پوائنٹ کیا تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے یہ 14 پوائنٹ کیوں دیے، یہ چیزیں ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسٹارٹ میں جسے ہم دیکھتے ہیں کہ دا قائد اعظم ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دا نہرو رپورٹ۔ اب جو قائد اعظم تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے وہ ریفیوز کر دیا، منع کر دیا کس چیز سے؟ نہرو رپورٹ جو تھی اس کو ایکسیپٹ کرنے سے۔ اب نہرو رپورٹ کیا تھی؟ نہرو رپورٹ جو ہے وہ جواہر لال نہرو جو تھے، انہوں نے جو یہ رپورٹ جو ہے وہ پیش کی تھی، ٹھیک ہے، 1928 میں۔ اب اس رپورٹ میں کیا تھا کہ جو نہرو تھے انہوں نے جو ہے وہ نفی کی تھی کس چیز کی؟ انہوں نے جو ہے وہ سارے جو لکھنؤ پیکٹ ہوا تھا، لکھنؤ میں جو معاہدہ ہوا تھا ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ، اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ کرنے سے انہوں نے جو وہ منع کر دیا، وہ جو ان کا معاہدہ تھا، وہ پیکٹ تھا، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ رپورٹ کب پیش ہوئی؟ 1928 میں۔ پھر جو ہے نہرو رپورٹ کے جو ہے وہ جواب میں جو ہے قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹ جو ہے وہ پیش کیے تھے، اور یہ قائد اعظم کے 14 پوائنٹ جو ہے وہ کب پیش کیے گئے؟ 1929 میں، ٹھیک ہے۔ In order to project the Muslim point of view on the political issues of South Asia, he prepared a draft of guiding principle consisting of 14 points. اب کیا کہہ رہا ہے کہ جو سب کانٹیننٹ کے رہنے والے جو مسلمان تھے، ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ ان کے جو ایشوز ہیں، ٹھیک ہے، ان جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، ان کا جو ہے وہ اپنا ایک نظریہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ ان کی جو اپنی جو منصوبہ جو ہے وہ بندی انہوں نے کی تھی کہ کیسے جو ہے ان ایشوز کو جو ہے وہ سولو کرنا ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ قائد اعظم نے جو ایک ڈرافٹ جو ہے وہ پریپیئر کیا، اس ڈرافٹ کو جو ہے وہ پرنسپل، گائیڈنگ پرنسپل بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں جو 14 پوائنٹ دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ These principles are popularly known as قائد اعظم 14 point۔ اب یہ جو 14 پوائنٹ تھے، جن کو جو ہے ہم قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے بھی جو ہے جانتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے اس میں جو ہے وہ کہہ رہا ہے the form of the future constitution should be federal with the residency power vested in the province۔ اب جو سب کانٹیننٹ میں کانسٹیٹیوشن بننے جا رہا تھا، ٹھیک ہے، جو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنائیں گے سب کانٹیننٹ والے، وہ جو ہے اس کا جو گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فیڈرل ہوگا، اس کا سسٹم جو ہے وہ فیڈرل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا جو لوکل پاورز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے؟ وہ پروونسز کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ اب جو سیکنڈ میں کیا کہہ رہا ہے کہ یونیفارم میئر آف آٹونومی شیل بی گارنٹیڈ ٹو آل پروونسز۔ اب جو صوبے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان صوبوں کو اپنی جو مسائل ہے، ٹھیک ہے، وہ سولو کرنے کے لیے ان کو جو ہے خود مختاری دینی چاہیے، ان کو جو ہے آٹونومی ہونی چاہیے اپنے جو ان کے جو ایشوز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو صوبے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ اب تھرڈ میں کیا کہہ رہا ہے؟ All legislature in the country and other elected bodies shall be constituted on the definite principle of adequate and effective representation of minorities in every province without reducing the majority in any province to a minority or even equality۔ اب جو پاپولیشن تھی سب کانٹیننٹ میں، ٹھیک ہے، جو میجورٹیز تھی ان کو جو ہے وہ ایکول جو ریپریزنٹیشن دی جا رہی تھی، لیکن مائنورٹیز کیا کریں گی؟ ٹھیک ہے، پروونس میں جو مطلب قومیں جو مائنورٹیز میں تھی، ٹھیک ہے، اقلیت میں تھی، ان کو جو ہے وہ ان کا کیا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ کیا رول نکالا گیا کہ ان کو جو ہے وہ ایکول جو ریپریزنٹیشن دی جائے گی، ٹھیک ہے،
نہ کہ ان کو جو ہے وہ ریڈیوس کیا جائے گا، اور نہ ہی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ میجورٹی کو جو ہے مائنورٹی کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی اہلیت دی جائے گی، ٹھیک ہے، اور پروونس میں جو ہے مائنورٹی کو بھی جو ہے ایکوالٹی دی جائے گی، ٹھیک ہے، مطلب ایکول ریپریزنٹیشن کر پائیں گی کون، جو قوم اقلیت میں تھی سب کانٹیننٹ میں۔ فورتھ میں یہ کیا کہہ رہا ہے، The central legislature Muslim representation shall not be less than one third۔ اب جو سینٹرل اسمبلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو مسلمان جو ریپریزنٹ کر رہے تھے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، ان کی جو سیٹ ہے یا ان کے جو منسٹرز ہوں گے سینٹرل اسمبلی میں، ان کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، ون تھرڈ ہونی چاہیے۔ کتنی تعداد ہونی چاہیے، ون تھرڈ، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جو ہے وہ کوئی بھی ایشو ہو یا کوئی بھی جو بات جو مجھ سے رہ گئی ہو بتانے کے لیے، یا انڈرسٹینڈنگ میں کوئی جو ہے وہ مسئلہ ہو رہا، تو آپ جو ہے وہ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ففتھ پوائنٹ اس کا کیا کہہ رہا ہے، representation of communal groups shall continue to be by separate electorate, provided that it shall be open to any community at any time to abandon its separate electorate in favor of joint electorate۔ اب جو میجورٹیز تھی، ٹھیک ہے، جسے ہندوز تھے، تو ان کے ہندو جو لیڈر تھے وہ اپنے جو ہندو پاپولیشن تھی اس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ مسلمان جو لیڈرس تھے وہ جو اپنی مسلم جو ہے وہ میجورٹی کو، مسلم پاپولیشن کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی جو کمیونل مطلب گروپ تھے، جسے جو ہے وہ جو فرقے کہہ لیں، ٹھیک ہے، جو چھوٹی چھوٹی دوسری قومیں کہہ لیں، ان کو بھی جو ہے وہ آزادی تھی، کس کے لیے جو ہے ان کو آزادی تھی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، سیپریٹ جو ہے وہ خود بھی اپنے آپ کو جو ہے الیکٹوریٹ کر سکتے ہیں، الیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ کسی اور قوم کے ساتھ، کسی اور میجورٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ، میجورٹی جو ہے پاپولیشن کے ساتھ اگر جو ہے وہ جوائن کرنا چاہے، اپنے جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ الیکٹوریٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ان پر کوئی بھی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ سکس میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ any territorial redistribution that might at any time be necessary shall not in any way affect the Muslim majority in the Punjab, Bengal and the North West Frontier Province۔ اب جو یہ پروونس بتائے گئے، ٹھیک ہے، پنجاب ہو گیا، بنگال ہو گیا، ٹھیک ہے، یا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، جسے خیبر پختونخوا بھی ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بھی جو ہے وہ علاقائی، ٹھیک ہے، اس کی ٹیریٹری پہ جو ہے وہ کوئی بھی تبدیلی وغیرہ جو ہے وہ کرنی پڑی، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا جو ہے گورنمنٹ کو کوئی بھی الو نہیں کیا جاتا کہ ایسی کوئی بھی جو ہے تبدیلی کی جائے جس کی وجہ سے جو ہے مسلمان میجورٹی پہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کا افیکٹ ہو، وہ کسی بھی جو ہے طریقے سے جو ہے اثر انداز ہو، ایسا جو ہے وہ کوئی بھی ان کو جو ہے وہ الو نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اب 7 میں کیا کہہ رہا ہے، full religious liberty, that is liberty of belief, worship and observance, propaganda, association, education shall be guaranteed to all communities۔ اب جو سب کانٹیننٹ میں رہنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ قومیں تھی، کمیونٹیز تھی، اب ان کو جو ہے وہ آزادی دی جائے۔ آزادی کس میں دی جائے، ان کے جو مذہب ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے مذہب کو جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں، اس کی جو ہے وہ جیسے بھی چاہیں اس کی اپنی جو بلیو ہے، ورشپ، عبادت وغیرہ، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ کیسے بھی جو ہے ان کا طریقہ کار ہے، جو ہے وہ ایجوکیشن کا ان کو جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ الو کی جائے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے جو ہے مذہب کو جو ہے فالو کر سکتے ہیں آزادی کے ساتھ۔ 8(1) میں کیا کہہ رہا ہے، نو بل اور ریزولوشن اور اینی پارٹ thereof shall be passed in the legislature or any other elected body if 3/4 of the members of any community in that particular body oppose it as being injurious to the interests of the community or in the
Alternatives such other method is advised as many be found feasible and practicable to deal with such cases. اب کیا کہہ رہا ہے جو گورنمنٹ ہے ٹھیک ہے یا کوئی بھی الیکٹڈ باڈی جو کہ جو ہے وہ جیت کا جو ہے وہ اسمبلی میں جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے ٹھیک ہے، اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا جو ہے وہ بل پاس کرے ٹھیک ہے، یا کوئی ایسی چینجز ریسولوشن کرے جو کہ اپوزٹ ہو، کس چیز کے اپوزٹ ہو، جو وہاں پر جو ممبرس اسمبلی کے یا کمیونٹی ہے ٹھیک ہے اس کے اپوزٹ ہو، جس میں جو وہ کوئی بھی کسی مذہب کو جو ہے وہ خطرہ ہو، تو ایسا جو بل جو پاس نہیں کیا جائے گا، الو نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے۔ اب جو اسمبلی ہے اس کی اگر 3/4 میجورٹی اس بل کے اس فیصلے کے خلاف ہیں تو وہ بل جو ہے وہ ریفیوز کر دیا جائے گا، وہ پریکٹیبل نہیں ہوگا ٹھیک ہے، سمجھے۔ اب 9 میں کیا کہہ رہا ہے، سندھ شوڈ بی سیپریٹ فرام دا بمبئی پریزیڈنسی۔ اب جو سندھ تھی ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ اس ٹائم میں جو ہے بمبئی کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ تھی ٹھیک ہے، کس کی پریزیڈنسی میں تھی، بمبئی کی پریزیڈنسی میں تھی، لیکن قائد اعظم نے کیا کہا اپنے 9 پوائنٹ میں کہ جو سندھ ہے اس کو جو ہے وہ الگ کر دینا چاہیے، کس سے الگ کر دینا چاہیے، بمبئی سے الگ کر دینا چاہیے، سمجھے۔ اب آگے یہ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے 10 پوائنٹ میں، ریفارم should be introduced in the North-West Frontier Province and Balochistan on the same footing as in other province۔ اب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر کون سا پروونس تھا، خیبر پختونخوا ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی ایسے ریفارم کی جائے، ایسی چینجز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جائیں جس سے جو ہے وہ باقی پروونس کی طرح جو ہے وہ ان جو ہے وہ پروونس کو بھی جو ہے وہ فائدہ ہو ٹھیک ہے، ان کو بھی جو ہے وہ پروگریس کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جائے ٹھیک ہے۔ 11 کیا کہہ رہا ہے، provision should be made in the constitution giving Muslim in adequate share along with the other Indians in all services of the state and in local self-governing bodies having due regard to the requirement of efficiency۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں ایسی جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ مینشن کیا جائے کہ جو مسلمان ہے ٹھیک ہے ان کو جو ہے اپنی قابلیت کے حساب سے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ ان کو اپنی میجورٹی کے حساب سے جو ہے وہ مطلب جو ہے تعداد کے حساب سے جو ہے ان کو بھی سروسز میں جو ہے وہ حصہ دیا جائے ٹھیک ہے، ان کو بھی جو ہے وہ جاب پرووائڈ کی جائے ٹھیک ہے، چاہے وہ اسٹیٹ ہو یا لوکل گورننگ باڈیز ہو، اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ حصہ دیا جائے جو اس میں ٹھیک ہے۔ 12 میں کیا کہہ رہا ہے، The Constitution should embody adequate safeguard for the protection of Muslim culture and for the protection and promotion of Muslim education, language, religious, personal laws and Muslim charitable institution and for their due share in the grant and aid given by the state and by self-governing bodies۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جائے، چاہے اس کا وہ کلچر ہو ٹھیک ہے، چاہے وہ جو ہے اس کی جو ہے وہ ایجوکیشن وغیرہ یا جو بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ تحفظ دیا جائے، اس کے جو ہے اس کو مذہب کو ریلیجن کو اور اسے جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے، اسے جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے، جو مسلمانوں کی ایجوکیشن ہے ٹھیک ہے، ان کی لینگویج کو، ان کے ریلیجن کو، پرسنل لاز کو کیا کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، آگے جو ہے وہ بڑھایا جائے ٹھیک ہے، تاکہ مسلمان بھی جو ہے وہ آگے بڑھ پائیں ٹھیک ہے۔ اور ایسے انسٹیٹیوشن جو چیریٹیبل ہو، مطلب کسی جو ہے وہ ایڈ پہ کسی فنڈ پر جو ہے وہ اس کا گزارا ہو رہا ہو تو اس کو جو ہے فنڈ فراہم کرنے چاہیے، کہاں سے فنڈ جو ہے فراہم کیے جائیں، جو اسٹیٹ تھی ٹھیک ہے وہ یا صرف جو ہے گورنمنٹ باڈیز تھی ٹھیک ہے، وہاں سے جو ہے اسے فنڈ فراہم کیے جائے تاکہ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کا کام پورا ہو پائے ٹھیک ہے۔ اب تھرڈ جو ہے وہ پوائنٹ میں کیا کہہ رہا ہے، نو کابینہ ایدر سینٹرل اور پروونشل شوڈ بی فارم وداؤٹ دیئر بینگ ایٹ لیسٹ 1/3 آف مسلم منسٹر۔
اب کابینہ میں جو وہ کوئی بھی ہو، سینٹرل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو، وہ بننی ہی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں بننی چاہیے؟ جب تک جو ہے وہ اس میں مسلمانوں کی جو ہے ریپریزنٹیشن، مسلمان جو منسٹرس ہے اس کی ریپریزنٹیشن ایٹ لیسٹ 1/3 ہونی چاہیے۔ یہ جو سب سے بڑی جو ہے ڈیمانڈ تھی مسلمانوں کی، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کی، کہ ان کی جو ریپریزنٹیشن کتنی ہونی چاہیے، 1/3 جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب جو ہے وہ تھرڈ میں یہ کیا کہہ رہا ہے، تھرڈ پوائنٹ میں No change shall be made in the constitution by the central legislature except with the concurrence of the state constituting the Indian Federation۔ اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ اب جو سینٹرل اسمبلی ہے، ٹھیک ہے، وہ کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی بھی ریفارم، ایسی کوئی بھی چینج نہیں کر سکتی جو کہ خلاف ہو کسی بھی جو ہے وہ مذہب کے یا کسی بھی کمیونٹی کے جو ہے وہ خلاف ہو، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے آگے اس کے 14 پوائنٹ جو ہے قائد اعظم کے جو ہے کمپلیٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے یہ کیا کہہ رہا ہے، کمپیریزن آف دا نہرو رپورٹ ود دا قائد اعظم 14 point show that the political gap between the Hindus and the Muslim had really widened۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ نہرو جو ہے وہ رپورٹ کو، ٹھیک ہے، اور قائد اعظم جو ہے وہ 14 پوائنٹ کو جو ہے اگر کمپیئر کریں تو اس میں جو پولیٹیکل گیپ دکھائی دیتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ The Congress and its Hindu leadership wanted to enforce a constitution for South Asia in which the Hindus were to become master due to their numerical majority and the Muslim enslaved due to their smaller number۔ اب کیا کہہ رہا ہے، کیوں یہ پولیٹیکل جو ہے گیپ ہے؟ کیونکہ ان میں جو یونٹی تھی نہیں تھی، کہ وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ دو قومیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب کانگریس اور اس کے جو ہے وہ پارٹیسپینٹ جو ہندو تھے وہ کیا چاہتے تھے کہ وہ جو ہے سب کانٹیننٹ کو جو ہے وہ لیڈ کریں، ٹھیک ہے، بیکم اے ماسٹر، ایز اے ماسٹر، اور جو ہے وہ کس کی بیس پہ چاہتے تھے، کیونکہ جو وہ سب کانٹیننٹ میں ان کی جو ہے وہ میجورٹی زیادہ تھی، تو اس لیے۔ اور جو وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ امیجن کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک غلام کی طرح جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے، کیونکہ جو وہ مائنورٹی میں تھے، ان کا نمبر آف پاپولیشن کیا تھا، اسمالر تھا، اسی وجہ سے۔ They were not prepared to accept any separate political status for Muslim and were not ready to make any specific provision for the protection of the right and interest of the Muslim۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہندو سے وہ تیار ہی نہیں تھے، کس کے لیے، کہ وہ جو ہے مسلمانوں کو کوئی سپریٹ جو ہے پولیٹیکل اسٹیٹس دے پائیں، یا جو ہے ان کی رائٹ کو جو ہے ان کو تحفظ دیا جائے، ان کے انٹرسٹ، مسلمانوں کا جو انٹرسٹ تھا، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے، اس کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے۔ وہ ہندو جو تھے اس چیز کے لیے جو ہے وہ پریپیئر ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے آگے کیا کہہ رہا ہے، دا مسلم ڈیزائر دیٹ دیئر سیپریٹ پولیٹیکل آئیڈینٹی شوڈ بی ریکوگنائز۔ اب مسلمان تو یہی چاہتے تھے نا کہ ان کو جو ہے وہ ایک سیپریٹ جو ہے نیشنل ایک قوم جو ہے وہ مانا جائے، اسے تسلیم کیا جائے۔ They demanded a constitution which could safeguard their right and interest۔ اب مسلمان جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کی آئیڈینٹی، ان کی جو ایک ایز اے قوم جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، ٹھیک ہے، اسی لیے جو ہے وہ ایسا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے جس میں جو ہے ان کے رائٹ کو جو ہے تحفظ دیا جائے، ان کے انٹرسٹ کو جو ہے وہ اہمیت دی جائے۔ And they were certain that absence of such constitution would result in the defacement of their civilization and culture, faith and religion, and the concept of separate identity۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو کانسٹیٹیوشن چاہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے، ایسا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایبسنس تھا سب کانٹیننٹ میں، ٹھیک ہے۔ اور اس رزلٹ میں کیا ہوا کہ جو مسلمانوں کی سویلائزیشن تھی، ٹھیک ہے، ان کا جو ان کی ثقافت، ان کے فیتھ، ریلیجن، مذہب وغیرہ، یا ان کا کنسیپٹ تھا کہ وہ جو سپریٹ جو نیشن ہے، قوم ہے، ٹھیک ہے، وہ سپریٹ جو آئیڈینٹی رکھتے ہیں، اس چیز کو جو ہے وہ ڈپریس کیا گیا۔ کس کی طرف سے ڈپریس کیا گیا؟ ہندوؤں کی طرف سے، ٹھیک ہے۔
دس پریڈسمنٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا مسلم. اب یہ جو ہندوؤں کا جو ہے وہ بیہیویئر تھا ٹھیک ہے ٹاورڈ مسلم، تو یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے انتہائی جو ہے وہ مطلب ایک جو ان ایکسیپٹیبل جو ہے وہ چیز تھی ٹھیک ہے، جسے جو مسلمان جو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہندو جو ہے ان کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. They were not ready to allow the Hindus and the Congress to destroy their separate identity and deprive them of their political and social rights. اب جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان بھی جو تھے وہ تیار ہی نہیں تھے کہ ہندو جو ہے ان کے اوپر جو ہے سپرمیسی جو ہے وہ قائم کر لیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ان کے اوپر قابض ہو جائیں ٹھیک ہے. اور کانگریس وغیرہ جو ہے اس کے کہ جو سپریٹ آئیڈینٹی کا جو وہ خواب دیکھ رہے تھے مسلمان، اس کو جو ہے وہ تباہ کر سکے اور جو ہے ان کی پولیٹیکل سوشل جو رائٹ تھے ان کو جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ ڈپرائیو کر سکے، پیچھے کر سکے ٹھیک ہے. مسلمان جو ہے وہ اس چیز کے لیے جو ہے وہ تیار ہی نہیں تھے. اب یہ تو ان دونوں کے بیچ کی جو جنگ تھی ٹھیک ہے وہ کہ ہندو کیا چاہتے تھے اور مسلمان جو ہے وہ کیا چاہتے تھے. اور نہرو نے جو ہے وہ اپنے پوائنٹس میں اپنی رپورٹ میں کیا کہا، اس جواب میں جو ہے وہ قائد اعظم نے اپنے جو ہے 14 پوائنٹ میں اسے جو ہے وہ نہرو کو جو ہے وہ کیا جواب دیا ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا، اگر نہیں آیا تو آپ جو ہے مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کن چیزوں کی جو ہے امپروومنٹ کی مجھے جو ہے وہ ضرورت ہے ٹھیک ہے. انشاءاللہ میں جو ہے وہ اسے بھی نیکسٹ ٹائم اسے بھی انشاءاللہ بیس کر کے دکھاؤں گی آپ کو ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اقبال الہ آباد ایڈریس جو ہے وہ کور کریں گے. یہ جو پوائنٹ ہے یہ جو ٹاپک ہے ہمارا انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ کور کریں گے ٹھیک ہے. کوئی بھی جو ہے وہ کوشچن ہو سوال ہو ٹھیک ہے آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا.